لیٹ پہنچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہنم میں ورود سے مراد یہ ہے کہ لوگ جہنم کو جھانک کر دیکھیں گے اور اس پر مطلع ہوں گے، کیونکہ لوگ حساب و کتاب کی جگہ پر حاضر ہوں گے اور وہ جہنم کے قریب ہے، تو وہ حالت حساب میں جہنم کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقین کو دوزخ سے نجات دے دے گا جس کو انہوں نے دیکھا تھا، اور ان کو جنت میں بھیج دے گا، اور کافروں کو دوزخ میں بھیجنے کا حکم دے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ورود کا معنی دخول ضروری نہیں ہے، بلکہ ورود کسی جگہ کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب موسیٰ مدین کے پانی پر وارد ہوئے۔ تو اس کا معنی ہے کہ اس پانی کے نزدیک پہنچے نہ کہ اس پانی میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیے، بعض علماء کرام کا یہ نظریہ ہے، بہت قابل غور حدیث مبارکہ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو دنیا میں جو بخار آتا ہے وہی ان کے حق میں دوزخ میں داخل ہونا ہے، یعنی کہ جو بخار ہے، جس مسلمان کو، بعض لوگ ہیں جن کو بخار آئے دن آتا ہے، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پریشان اس بات سے ہو جاتے ہیں، تو اس بات پہ شکر ادا کریں کہ دنیا میں جو بخار ہے وہ ان کا یعنی کہ مثال ایسے ہے جیسے وہ دوزخ میں داخل ہو گیا ہے، اور جن مسلمانوں کو دنیا میں بخار آ گیا وہ آخرت میں دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا بخار آنے کی دعائیں مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے، جب بخار آ جائے کبھی تو صبر سے کام لیں اور کہیں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کے بدلے سے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ مومن کو دوزخ سے دور کر دیا جائے گا، وہ اس کو دیکھے گا نہ اس پر وارد ہوگا، اور دنیا میں اس کو جو بخار آیا تھا وہی اس کے حق میں دوزخ پر ورود ہوگا۔ عثمان بن اسود نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ سے مومن کا حصہ دنیا میں بخار آنا ہے، سو وہ آخرت میں دوزخ پر وارد نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بخار والے مریض کی عیادت کی، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری آگ ہے، یعنی کہ جو بخار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جس کو میں بندے مومن کے اوپر مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ اس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، اس کو سنن ترمذی میں بیان کیا گیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کیا گیا ہے، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، المستدرک میں اور جامع ترمذی میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ابو ریحانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزخ کی بھٹی ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے۔ تو اس کی تائید میں وہ حدیث بھی ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ مومن پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جاتے ہیں۔ ابو نضر اسلمی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہوں اور وہ ان کے پر صبر کرے تو اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا بچے 2 ہوں؟ تو آپ نے فرمایا یا 2 ہوں۔ اس کو موطا امام مالک اور المستدرک میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی کے سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد پر مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صدقے اور قربان اپنے رب کریم پر اور اپنے اس دین اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ ملنے پر کہ جس کی بدولت ہمیں یہ سب نصیب ہوا کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، سر کا درد ہوتا ہے، باڈی کا درد ہوتا ہے، بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، شوگر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی تکلیف میں بخار آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یا رشتہ داروں کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں، اولاد کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں، یہ ساری آزمائشیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ صبر کے ساتھ کام لیا جائے، صبر اور تحمل کے ساتھ رہا جائے۔ اب یہ بہت ہی پیارا ہے، یعنی کہ خلاصہ کیا ہے کہ اس مسئلے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف کفار دوزخ میں داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مومن اور کافر سب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دوزخ میں دخول سے مراد سب کا پل صراط سے گزرنا ہے۔
चौथा कौल इन आयात के बारे में ये है कि सब दोज़ख के करीब से दोज़ख को देखेंगे। और पांचवा कौल मुफस्सिरीन कराम का ये है कि मुसलमानों पर जो दुनिया में बुखार आता है या दीगर मसाइब आते हैं वो उनके दोज़ख में दाखिल होने के इवज़ हैं, उनका बदला है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 73 में आ जाइए, देखिए। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या। और जब उन पर हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं इसी दुनिया में देख लो, इसे दुनिया में देख लो, हम दोनों ग्रोहों में से किसी की रिहाइश का बेहतर और मजलिस खूब तर है। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। और हमने इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर डाला जो साजो सामान ज़िंदगी और नमूदो नमाइश के लिहाज से उनसे भी कहीं बेहतर थे। आप देखें यहाँ पर जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है 73, 74, मुशरिकीन कुरैश जो मरने के बाद ज़िंदा किए जाने के मुनकिर थे, जब उनके सामने क़यामत और हशर यानी कि अजसाम पर दलाइल कायम किए गए तो उन्होंने इस पर मुआवजा यानी कि मुआरजा एराज़ करते हुए कहा, मुसलमानों से कहा कि अगर तुम हक पर होते और हम बातिल पर होते तो तुम दुनिया में बहुत खुशहाल और ठाठ बाट से रहते और कुफार बहुत ज़बू हाल होते। हालांकि वाक़या इसके बरक्स है, तुम बहुत गरीब और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हो और कुफार बहुत कुशादगी और शादबानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन कुफार की इस बात का, इन ख्यालात का, जो बातिल ख्यालात हैं, उनका रद्द फरमाया कि तुम जिस तरह ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हो, पिछली उम्मतों के कुफार इससे ज़्यादा खुशहाल और फराखी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनके कुफर और उनकी हठ दर्मी की वजह से अचानक उन पर हमारा अजाब आ गया और उनका तमाम सामान ऐशो इशरत मिलिया मेट कर दिया गया। तो इस आया मुबारका से ये मालूम होता है कि दुनिया में किसी की भी की पुरताइश ज़िंदगी उसके बरहक होने की अलामत नहीं है और किसी की पसमानदगी और दरमानदगी उसके बातिल होने की दलील नहीं है। अक्सर कहते हैं ना, देखो जी कुफार तो अल्लाह को मानते भी नहीं है और जो नाब हम जो हैं अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हाथ जुमरे करते हैं, ज़कात सदका खैरात करते हैं, नेकी के काम करते हैं, तो फिर भी हमारे ऊपर इतनी तंगी है, इतनी सख्ती है, क्यों ऐसा है? तो अल्लाह ताला फरमाता है किसी का खुशहाल होना ये आर्जी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जो है दुनिया में चंद लम्हे हैं, बिल्कुल अभी मौत आई तो अभी हम यहाँ से गए, हमारे लिए तो अब क़यामत बपा हो गई। तो अल्लाह ताला ये चंद लम्हात की ज़िंदगी है, थोड़ी ज़िंदगी, थोड़े रोज़ों की ज़िंदगी है, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमान पर आने वाले जो मसाइब हैं उसका कफ़ारा दोज़ख से आज़ादी कर दिया है। और कुफार जो हैं उनको ताइशात की ज़िंदगी में, क्योंकि वो पसंद करते हैं ऐसी ज़िंदगी को, उनको अल्लाह ने इसमें डालकर मज़ीद ताकि बरोज़े क़यामत की हुज्जत कायम हो सके कि देखो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की कितनी नेमतें, कितनी ताइशात, कितनी तुम्हें हर चीज़ अता की थी, उसके बावजूद भी तुमने अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाया। आगे देखिए कि आप कहें कि जो लोग गुमराही में मुबतला हों फिर उनके रहमान ने खूब ढील भी दी हो, हत्ता कि इससे इस चीज़ को देख लें जिसका उनसे वादा किया जाता है, या अजाब या क़यामत, फिर वो अन करीब जान लेंगे कि किसका मुकाम ज़्यादा बुरा था और किसका लश्कर ज़्यादा कमज़ोर था। और अल्लाह हिदायत याफ़ा लोगों की हिदायत को ज़्यादा करता है और बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के नज़दीक सवाब के लिहाज से ज़्यादा बेहतर और अंजाम के लिहाज से भी ज़्यादा अच्छी हैं। सूरह मरियम की आयत नंबर 75 और 76 का आपके सामने मैंने तर्जुमा पेश किया है। यानी कि इन आयतों में कुफार का जो शुबा था उसका दूसरा जवाब अल्लाह पाक ने दिया है कि चलो मान लिया कि कुफार को अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़्यादा ढील दी हुई है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी और मुतनाही है, इंतहा आखिर ख़त्म होने वाली है, आखिर ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर पहले उनको मौत की सख्तियों का सामना होगा, फिर अज़ाब कब्र का, फिर हशर का अजाब होगा और बिल आखिर दोज़ख का अजाब होगा। तो फिर उन दुनियावी ज़िंदगी की नेमतों पर फ़ख्र और खुशी का क्या मौका है? कुफार मोमिनों से कहते थे कि किसका मकाम ज़्यादा अच्छा है और किसकी मजलिस ज़्यादा बेहतर है। सो जब वो देख लेंगे कि उनका मकाम दोज़ख है और दुनिया में वो अपनी जिस जमीयत और मददगारों पर मान रखते थे, जब क़यामत के दिन उनमें से कोई उनका काम नहीं आ सकेगा तो फिर जान जाएंगे कि किसका मकाम ज़्यादा बुरा था और किसका लश्कर ज़्यादा कमज़ोर था। जमात में, लश्कर में, ग्रुप में अल्लाह पाक ने बरकतें रखी हुई हैं।
اللہ پاک نے اور سب دن ایک سے نہیں رہتے. جس قوت اور طاقت اور عیش و عشرت پر فخر کر رہے ہیں یہ دنیا میں بھی زائل ہو جاتی ہے, اور قوت اور طاقت کی بجائے ضعف اور لاچاری, صحت کے بعد مرض اور عیش و عشرت کے بعد تنگی اور فقر کے ایام آ جاتے ہیں. جب مسلمان جنگوں میں فتح یاب ہوں اور کفار شکست دو چار ہوں تو پھر ان کا فخر غرور دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے, اور ایسے وقتوں میں ان پر منکشف ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے, کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کو زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے سبب سے اس کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں. پہلے اسے معرفت کے ایک مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے, ایک مرتبہ اس کے پاس پیغام پہنچتا ہے, دعوت پہنچتی ہے, پھر اس کے اخلاص کی وجہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. اگر انسان کو ہدایت کے لیے یعنی کہ کسی بھی محفل کے لیے, کسی بھی مجلس کے لیے, کسی بھی اجتماع کے لیے, درس قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ بلاوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو موقع دینا چاہتا ہے, اس بندے کو جو غافل ہے, جو دنیا داری میں لگا ہوا ہے. جب وہ اس دعوت کو اپناتا ہے, وہاں پہنچتا ہے, اس اجتماع میں شامل ہوتا ہے, پھر اس کا دل جو ہے, اس کے دل میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, کیا ہے, وہ کس نیت کو لے کر آیا تھا, کیا تھا. اگر تو وہاں سے وہ ہدایت لے کر اٹھا, اخلاص کے ساتھ آیا اور اخلاص کے ساتھ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولتی ہے, اور زیادہ اس کے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں, اور زیادہ وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کا پھر دل چاہتا ہے کہ وہ اس محفل میں, اس اجتماع میں, اس درس قرآن میں, اس بابرکت جگہ میں, ایسے اجتماعات میں وہ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے, اخلاص کی وجہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات غیر متناہی ہیں. پہلے اسے ایک درجہ کا قرب عطا فرماتا ہے, پھر دوسرے درجے کا اسے یعنی کہ قرب عطا فرماتا ہے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے. پھر فرمایا اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے آپ کے رب کے نزدیک زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہیں. تو کفار نے اپنے عیش و آرام اور قوت اور استحکام کا مقابلہ مسلمانوں کی تنگ دستی اور ان کے ضعف سے کیا تھا. تو سو مسلمانوں کی تنگی اور ان کا ضعف عارضی ہے, اور اس کے بعد ان کو جو عظیم ثواب حاصل ہوگا وہ دائمی ہے, اور کفار کو جو دنیا میں نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے. اس کے بعد ان کو آخرت میں جو ضرر لاحق ہوگا وہ دائمی اور یعنی کہ غیر متناہی ہوگا. مسلمان وقتی طور پہ اگر بے روزگار ہے, پریشان حال ہے, تنگ دست ہے, یعنی کہ کیسا بھی کس حال میں بھی ہے, پریشان جتنا بھی ہے, لیکن اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جب دنیا سے جائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوں گے دنیا کے مصائب و آلام. لیکن جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عیش میں ہیں, ہم آرام میں ہیں. لیکن مسلمان بظاہر جو نظر آ رہا ہے تنگ دستی کے عالم میں ہے, پریشان حال ہے, بیمار ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, کیسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے, لیکن جب وہ دنیا آخرت میں جائے گا تو اس کو جو نعمتیں ملیں گی وہ اس کی ابدی نعمتیں ہوں گی. کفار کو جو دنیا میں نعمتیں ملی ہوئی ہیں جس پر وہ ناز کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, مسلمانوں کو حقیر جان رہے ہیں, تو کیا ہوگا کہ ان سے یہ نعمتیں چھننے والی ہیں. یہ عیش و عشرت, یہ عطائشات, یہ آرام, یہ سکون, یہ صحت, یہ کامیابیاں, یہ فتوحات, یہ سب کچھ ان کے لیے عارضی ہے. جیسے ہی وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کو جو کچھ وہاں پہ دیا جائے گا ان کے اعمال کی بدولت, جو اللہ پاک کا عذاب, دردناک المناک عذاب ہوگا, دوزخ میں جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ لا متناہی ہے, اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ ہمیشہ دائمن رہے گا. تو اور باقیات صالحات سے مراد ایمان اور اعمال صالح ہیں کہ ان کے نفع دائمی ہے اور باقی رہنے والا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد نمازیں ہیں. بعض نے کہا اس سے مراد نیک اعمال ہیں, صدقہ خیرات ہیں, جس سے دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے, سورہ رات کی آیت 17 میں ہے, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہو وہ زمین میں برقرار رہتی ہے. انسان مر بھی جاتا ہے لیکن جو نفع جس سے دوسروں کو ملا ہوگا, آپ نے کسی پر کچھ خرچ کیا, کسی یتیم کی مدد کی, کسی اسیر کی مدد کی, کسی مسافر کی مدد کی, کسی تنگ دست کی مدد کی, کسی کا قرضہ اتارنے میں مدد کی, کسی مسجد میں پیسہ لگا دیا, کسی مدرسے میں لگا دیا, کسی اسٹوڈنٹ طالب علم کا خرچہ اٹھا لیا, اس کی کتابیں دلا دی, کوئی ایسا نیک عمل جو آپ نے کر دیا. آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن باقیات الصالحات باقی رہیں گے. میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس میں کسی نے ایک بھی کوئی چیز سیکھ لی, ایک بھی گناہ سے توبہ کر لی,
یا اس کی بدولت میں نے ہی کسی گناہ سے توبہ کر لی، دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا ہوگا کہ وہ اچھا عمل جو اچھی چیزیں ہیں وہ باقی رہیں گی۔ اس بارے میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ اس بارے میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس میں سے کچھ باقی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شانے کے علاوہ سب باقی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی ہے، جو اپنے لیے رکھ لیا وہ فانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ایک بکری کا گوشت لا کے دیا گیا، کہ صلی اللہ کے پاس بکری ذبح ہو کر آئی تو عائشہ صدیقہ نے تو سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم فرما دیا، اس بکری کا سر باقی رہ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ سارا گوشت تقسیم ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا سر باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو تقسیم ہو گیا ہے وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، یہ جو باقی بچ گیا ہے یہ ضائع ہے۔ یعنی کہ اب ہمارا کیا معیار ہے ہماری زندگی کا؟ اللہ ماشاء اللہ عموماً جو ہے 99% جو ہے نا پرسنٹ جو ہے وہ کیا معیار کیا ہے کہ زیادہ اپنے لیے رکھنا ہے، تھوڑا کسی کے لیے، وہ بھی ہاتھ تنگ کر کے، دل تنگ کر کے، تنگ نظری، تنگ ذہنی، تنگ دل کے ساتھ، دل میں گھٹن پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میری جیب سے جا رہا ہے۔ جو جا رہا ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ چھوڑ جائیں گے وہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لاٹھی سے ایک درخت کے پتے گرائے، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کہنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اے ابو درداء، اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز یعنی موت حائل ہو جائے، ان کلمات کو یاد کر لیا کرو، یہ الباقیات الصالحات ہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفار تو اس وقت دنیا میں آرام اور مزے سے ہیں، اور یہ عالم لوگ ہمیں آخرت کے وعدے پر بہلاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ ایمان نام ہی غیب پر یقین رکھنے اور اس کو ماننے کا ہے، اور جس شخص کو جنت اور اس کی نعمتوں پر یقین نہیں اور وہ صرف ظاہر اور مادہ پرستی پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت نمبر 77 اور 8 میں، 77 سے لے کر 80 تک میں، یہ آخری آیات ہے آج کی نشست کی۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ ارشاد ہوتا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا مجھے قیامت کے روز بھی اسی طرح مال اور اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے، اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے جائیں گے، اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کے مال و اولاد ساتھ نہ ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ فرماتے ہیں کہ العاصی بن وائل کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے گیا، اس نے کہا میں اس وقت تک تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا کہ جب تک کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے۔ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا حتیٰ کہ تو مر جائے اور پھر تجھ کو اٹھایا جائے۔ تو حضرت خباب نے یہ اس لیے کہا کیونکہ کفار کے نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال تھا۔ العاصی نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرا وہاں بھی مال ہوگا اور اولاد ہوگی، تو میں تمہارا قرض وہاں ادا کر دوں گا۔ تب یہ آیت نازل کی گئی۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں جب مریں گے دیکھیے قرضہ لے لیا، پیسہ لے لیا، بعد میں دیا نہیں، لٹایا نہیں، کہا آئے گا تو دیکھی جائے گی، اس کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اس آیت کو یعنی کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن کبریٰ و نسائی میں ہے، ابن حبان میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ کیا وہ غیب پر مطلع ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کیا ان کو مطلع ہے، یہ کوئی غیب کا علم دیا گیا ہے؟ کیا انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھ رکھا ہے
کہ یہ ان کو یعنی کہ جو جب دنیا سے جائیں گے تو ان کو وہاں پر بھی یہ تمام تعیشات، آرام، اولاد، مال، دولت، ہر چیز ان سے نوازا جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عیش آرام ملا ہوا ہے، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا. تو انہوں نے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا پڑا ہوا ہے، کیا ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے؟ یہ سوال اللہ پاک کر رہے ہیں. تو مجاہد کہتے ہیں کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے حتیٰ کہ ان سے جان لیا کہ وہ جنت میں ہوگا یا نہیں؟ پھر فرمایا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ قتادہ اور سوری نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس نے کوئی عمل صالح کیا ہے، یا وہ توحید پر ایمان لا چکا ہے، یا اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے. کل بھی کہتے ہیں کیا اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، کیا وہ اس جنت میں داخل کر دے گا؟ اس کے بعد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، وہ غیب پر مطلع نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے. آیت نمبر 81 اور 82 دیکھیں. اور اللہ 81 میں آتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث عزت ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب وہ ان معبودان باطلہ خود ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے. مشرکین قریش جو ہیں وہ حشر اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اس سے جو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے ثبوت میں دلائل دیے اور اب بت پرستی کے رد میں آیات نازل فرمائی ہیں. مشرکین بتوں کے اس لیے یعنی کہ جو مشرکین تھے بتوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تاکہ وہ بت ان کے لیے باعث عزت اور مددگار ہوں. تو کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن بت ان کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ بت خود اپنی عبادت کرنے والوں کا رد کریں گے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بتوں کو زندہ کر دے گا حتیٰ کہ وہ ان لوگوں کو زجر و توبیخ کریں گے جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے تھے، جس سے مشرکین کی حسرت اور ان کی مایوسی زیادہ ہو جائے گی. تو ایک تفسیر اس کے بارے میں یہ بھی آتی ہے کہ مشرکین قیامت کے دن خود ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور بتوں کی عبادت کی مذمت کریں گے. دیکھیں یہاں پہ دو ضدیں ہیں، وہ چیز یعنی کہ دو ضدیں ہیں جو ایک جنس کے تحت ہوتی ہیں، اور ہر ضد اپنے اوصاف خاصہ میں دوسری ضد کے خلاف ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان سب سے زیادہ بعد ہوتا ہے. جیسے سیاہ ہے اور سفید ہے، شر ہے اور اس کی ضد خیر ہے. جب تک وہ ایک جنس کے تحت نہ ہوں تو ان کو ایک دوسرے کی ضد نہیں کہا جاتا. جیسے کہ میٹھا ہے، مٹھاس اور حرکت کا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، مٹھاس کی ضد کرواہٹ ہے اور ہر ایک دوسرے کے متقابل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ند ہے اور نہ کوئی ضد ہے، کیونکہ ند اس کا ہوتا ہے جو جوہر اور ذات میں مشترک ہو، اور ضد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک جنس کے تحت ہو، دو منافی چیزیں ہوں. اللہ تعالیٰ جوہر ہونے سے منزہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد ہے اور نہ کوئی ند ہے. اور اس آیت میں یہی فرمایا کہ وہ ان کی ضد ہو جائیں گے. اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی کفار جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کو سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو بروز قیامت جو ان کے بت ہوں گے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ پاک ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. اسی طرح سے دیکھیں یہ آیات یعنی کہ ایسی ہیں کہ ان کو بڑا تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آپ بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ بروز قیامت صالحین جو ہیں، متقین جو ہیں، وہ شفاعت کروائیں گے. دوزخ سے نکالے ہوئے دوزخی جو جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی اپنے دوستوں کی جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناز کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ فخراً جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر کے یعنی کہ پورے مان تران کے ساتھ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، سنگیوں کو نکال لائیں گے. نبی کریم کی شفاعت ہوگی، صالحین کی شفاعت ہوگی، شہداء کی شفاعت ہوگی، حفاظ کرام شفاعت کریں گے، علماء کرام شفاعت کریں گے، نیک دوست اپنے گناہ گار دوستوں کی شفاعت کریں گے، کچے بچے شفاعت کریں گے. تو جی یہ جو آیات بتوں سے متعلق آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے دوسرے فرقے جو ہیں وہ ان آیات کو کدھر لے جاتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں اور دماغ خراب کرتے ہیں، مجمع میں بٹھا کر خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے لکھا ہوا ہے، کھول کے دیکھو کھلی آیات ہیں، اللہ فرما رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو، تم جا کے ولی اللہ کو پکارتے ہو، تم غوثہ کو پکارتے ہو، تم داتا صاحب کو پکارتے ہو، تم وہاں جاتے ہو، تم یہاں جاتے ہو، تم ان کو پکارتے ہو، تم ان کو سجدے کرتے ہو، تو یہ سارا کل وہ کوئی کیا کام نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا.
میری پیاری بہنوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کوئی مسلمان کسی صاحب قبر کو سجدہ نہیں کرتا. اپنی جہالت میں وہ سر جھکا دے یعنی کہ عظمت کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کی جہالت ہے. اس کو کسی قبر پہ کسی مزار پہ حاضری دینے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس نے تربیت نہیں پائی. وہ اور کہتا ہے کہ میرا فلاں کام فلاں نے بنا دیا. وہ اس کے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ دلی طور پر اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے. بس یہی ایمان ہے. اس مسلمان کا موت پر یقین ہے، موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین ہے. بھلے وہ کسی بھی گرے پڑے کتنے غریب الحال خاندان کا ہو، ان پڑھ جاہل ہو، غریب ترین ہو، کسی گاؤں سے ہو، لیکن کبھی بھی وہ اس چیز پر نہیں کہتا کیونکہ دوسرا نبی آئے گا نعوذ باللہ. وہ کبھی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی نہیں ہیں. وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں موت کے بعد زندہ نہیں کیا جاؤں گا. اس کا یہ ایمان ہے. تو بس جس کے پاس یہ یعنی کہ ایمان اس کا مضبوط ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے، حشر نشر پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو بس اس کا ایمان کامل ہے. اگر وہ عمل میں کہیں بھی کمزور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. کسی پر شرک کے فتوے لگا دینا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. بدعت شرک بدعت کا پتہ ہی نہیں بدعت کہتے کسے ہیں. بس ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز پیش کیا جاتا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر وہ فساد کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو کہ بہت ہی ندامت کا باعث ہے اور بہت ہی زیادہ گمراہی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے منہ سے جو آپ سنیں اللہ پاک آپ کے دلوں میں وہ اتار دے. ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ پاک تمام جو کینسر کے مریض ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی والی، ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرمائے. اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیکوکار صالحین صالح اولاد عطا فرمائے. تمام جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام مسلمانوں کو متحد فرما دے، تمام کو ایک صف میں جمع فرما دے. ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے جذبات ایک ہو جائیں. ہم ایک نبی کی امتی ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہماری ایک کتاب ہے. اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.